نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح تحت العرش يقال لها المشيرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری آج کی نشست کا موضوع استقبال رمضان المبارک ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو بہت بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان اللہ رب العزت کی طرف سے اور ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کی بابرکت نعمت ہے. بڑی عظمتوں والا، بڑی شان والا یہ مہینہ، بڑی عظمت اور شان اور رفعتوں والا یہ مہینہ کہ جس کے استقبال کی تیاریاں آسمانوں پر کی جاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس مہینے کے استقبال کے لیے ایک دعا سمجھائی اور ایک دعا سکھائی. وہ دعا یہ تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ دعا سکھائی کہ وہ رجب کے مہینے سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پا لیں. تو یہ موقع ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کی دعا مانگی کہ یہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے لیے تو دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت زندگی دے دے، عمر کے اندر اللہ رب العزت برکت دے دیں کہ یہ مہینہ نصیب ہو جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس دعا کو سیکھا اور اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک پہنچا تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں کو، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کی جانے والی بخششوں کو، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کے خزانوں کو لوٹ سکیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات پر پکا یقین تھا اور پکا ایمان تھا. وہ ایمان بالغیب لانے والے لوگ تھے. اللہ رب العزت کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان کے لیے اتنا یقین والا تھا کہ انسان کو اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر یقین ہوا کرتا تھا. اور اللہ رب العزت نے انسان کو بہت لاڈ کے ساتھ بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو خود بنایا اور سنوارا ہے.
اور فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں۔ آج جب لوگوں کو جہنم کی بات بتائی جاتی ہے، آج جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس سے اللہ کا یہ عذاب ہوگا، فلاں کام سے بچو، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا کرو تو یوں ہو جائے گا، ویسا کرو تو ایسے ہو جائے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے تو زندگی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا پی سکتا ہے۔ انہوں نے تو جنت کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ بس انسان ادھر سے گیا اور ادھر جہنم کے اندر جا کر گر گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جنت کی طرف بھیجنے کے لیے بہانے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کو جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش فرماتے ہیں، اور اسی لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا رکھ دیا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے، اپنی بخششوں کے، اپنی مغفرتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اعلانات فرماتے کہ انسانوں آؤ ان رحمتوں کو لوٹو، آؤ ان مغفرتوں کو لوٹو، آؤ میری بخششوں کو لوٹو، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے پڑے ہیں، تمہارے لیے جنت کو آسان کیا گیا ہے، جنت کو مشکل نہیں کیا گیا۔ لیکن انسان کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا۔ انسان اس وقت دنیا کے اندر صرف سکہ رائج الوقت کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ جو چیز جیب کے اندر موجود ہو، جس چیز سے تھوڑی سی دنیا کی کوئی چیز مل جائے اس پر تو یقین ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم کسی روزے دار کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں افطاری کرا دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیں گے اور تمہیں اس روزے دار کے روزے کے اندر پورا پورا اجر دیں گے اور اس روزے دار کے اجر سے بھی کچھ کمی نہیں کریں گے، تو انسان کہتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، شاید ایسا ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدے سچ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سچ ہیں۔ تو میرے دوستو، وہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کچھ دنوں کے بعد شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کے فضل سے پھر آ رہا ہے۔ تو جس طرح کوئی بڑا شخص آ رہا ہو، ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ چند دنوں کے بعد اس کے گھر کے اندر وزیر اعظم دورہ کرنے والا ہے یا اس کے گھر میں صدر صاحب آنے والے ہیں، تو ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، گھر کا رنگ روغن شروع ہو جائے گا، کمروں کے اندر قالینیں بچھنا شروع ہو جائیں گی، گھروں کی سیٹنگ شروع ہو جائے گی، مہمانوں کو بلاوے شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے شہنشاہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے، کچھ وقت نہیں رکھتے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسباب ہیں، نہ ان کے پاس کوئی وسائل ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کا پیشاب بند ہو جائے تو یہ تو اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی مرضی سے پیشاب کر سکے، یہ تو اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک لمحے کے اندر سانس اپنی مرضی سے ایک سانس بھی لے سکے، یہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اور وہ اللہ رب العزت کے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اللہ رب العزت جو کائنات کے نظام کو کن کہہ کر چلا رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے جو آسمان اور زمینوں کے خزانوں کے مالک ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کے اندر میں تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں، اور اس مہینے کے اندر میں آسمان اول پر آ کر لوگوں کو آوازیں دیتا ہوں کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے مغفرت مانگ لے، کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے توبہ کر لے، کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے رزق مانگ لے، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر آپ حضرات کے سامنے وہ روایت تھوڑی سی عرض کی، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت کو تو دیکھیے، کہیں پر صحابہ کرام کو رجب کے مہینے سے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ابھی سے دعا مانگنا شروع کرو، پھر وہ مہینہ آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگو یا ایھا الناس،
اے لوگو قد اذلکم شہر عظیم مبارک، لوگو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو کہ بڑا عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا مہینہ ہے، وہ تم پر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک رات رکھ دی ہے، اور وہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن پاک کہتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر عام دنوں کے اندر اللہ رب العزت اس کو توفیق نصیب فرمائے، وہ 1000 مہینے تک اگر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادات کرے، دن رات وہ 1000 مہینے تک عبادات کرتا رہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، اور وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہو جائے، تو اس کو ان عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا جو قرب ملے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں، بخششیں اور مغفرتیں ملیں گی 1000 مہینے کے اندر، وہ 1000 مہینے کی رحمتیں اور بخششیں اللہ رب العزت نے ایک رات میں بند کر دی ہیں، کہ اس رات کے اندر جو اس رات کے اندر عبادت کر لے گا تو وہ 1000 مہینے کے مسافت کو طے کر لے گا۔ جیسا کہ آج بھی دیکھ لیں آپ، دنیا کا سفر کرنا ہو تو انسان جیسے سائیکل پر سوار ہو، تو اب کوئی اس کو کہے کہ بھائی تجھے ایک ایسی سواری بتاتے ہیں جو کہ اس سائیکل کے 1000 مہینے کے سفر کو 1 گھنٹے کے اندر یا 1 رات کے اندر طے کر لے گی، تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ لیکن اسی بندے کو سائیکل سے اٹھا کر جہاز پر بٹھا دیں اور اس جہاز کو اڑا کر یہاں سے جا کر کراچی یا کہیں پر اتار دیں اور اس سے پوچھیں کہ اب سائیکل کے اوپر دوڑنا شروع کر، تو یقین آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا، اس لیے کہ یہ آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا، اڑتا ہوا جہاز بھی نظر آئے گا، سڑک کے اوپر رینگتا ہوا سائیکل بھی نظر آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے، اس کے اندر 1000 مہینے کی عبادات کا ثواب مل جاتا ہے، 1000 مہینے کی مغفرتیں، رحمتیں مل جاتی ہیں، 1000 مہینے کا اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے ہاتھوں سے یہ رات نکل جاتی ہے اور انسان کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے، اس مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی رات سے قیام کو تمہارے لیے نفل اور سنت بنا دیا ہے، تراویح کے قیام کو۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی اس مہینے کے اندر کوئی نفل عبادت ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو دوسرے مہینوں کی نسبت فرض عبادت کا اجر ادا فرمائیں گے۔ عام دنوں کے اندر جو فرض عبادت کا اجر ہوتا ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر وہ نفل عبادت کے اندر فرض کا جو ہے انسانوں کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر محترم حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب نے اس ہفتے کا جو ان کا کالم تھا استقبال رمضان، اس میں مسلمانوں کے لیے چند معمولات لکھے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے کے، کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا استقبال کریں۔ انہوں نے اس مہینے کے استقبال کے لیے مسلمانوں کے لیے چند معمولات لکھے ہیں۔ سب سے پہلا معمول کہ اپنے لیے اس دعا کا معمول بنائیں، ابھی سے آج کے دن سے اس بات کی نیت کریں اور آج کے دن سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہر نماز کے ساتھ اور چلتے پھرتے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں والا اور مغفرت والا مہینہ بنا دیں، ہمارے لیے بخشش والا مہینہ بنا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم سے چلا جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم الٹی پھرکی کے اوپر چڑھ جائیں اور ہمارے لیے یہ مہینہ بد دعائیں کرتا ہوا جائے، ہمارے لیے یہ مہینہ عذاب کا باعث بن جائے، ایسا نہ ہو۔ تو دعا کا اہتمام فرمائیں، یا اللہ ہمارے لیے اس مہینہ کو مغفرت والا اور رحمت والا مہینہ بنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ تو اس دعا کا معمول بنائیں۔ نمبر 2 یہ کہ آج ہی سے یہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے آج ہی سے تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی عبادات کے اندر زیادتی شروع کر دیں۔ جن عبادات کا معمول ہے ان کے اندر اور زیادتی کریں۔ اگر دن کے اندر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو آج سے 100 یا 200 مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے۔ اگر نمازوں کے بعد 2-4 نفلیں پڑھتے ہیں تو آج سے یہ معمول بنا لیں کہ ان کو نفلوں کو زیادہ کر لیں، مسجدوں کے اندر قیام کو زیادہ کر لیں، راتوں کو جاگنا زیادہ کر لیں، آج سے عبادات کو زیادہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت والا مہینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کو نصیب ہوگا، کس کس کو نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہ تو ہم سب کے ہاتھ میں ہے کہ ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ یا اللہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں گے، اس مہینے کی تیاریاں کریں گے، یا اللہ ہمیں یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ نصیب فرما دینا۔ نمبر 3 یہ کہ جن حضرات کے اوپر کوئی قرضے ہیں وہ ابھی سے اس بات کی نیت کر لیں کہ یا اللہ ہمیں جیسے ہی وسعت ملے گی، ہمارے ہاتھوں میں جیسے ہی کوئی مال آئے گا تو اس مال کو ہم دیگر ضروریات پر لگانے کی بجائے، اور کاموں کے اندر لگانے کی بجائے، اپنے شادی بیاہ کے اندر لگانے کی بجائے، اپنے عیش و عشرت کے اندر لگانے کی بجائے فوراً قرضہ ادا کریں گے لوگوں کا، لوگوں کے جو حقوق ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کر لیں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ بس جلدی سے کوئی بندوبست ہو جائے تاکہ اس سے خلاصی نصیب ہو۔ یہ انسان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں، اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر اور انسان کی عبادات کے اندر بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نمبر 4 اس چیز کا معمول بنائیں کہ ابھی سے اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف کر دیں، جس کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کر لیا ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کہ یہ کینہ اور بغض یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اور اس کی دعا کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان حائل ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے، انسان کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، انسان اللہ رب العزت کیا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا اس کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس شخص کا دل ایمان والوں کے لیے صاف نہیں ہوتا، مسلمانوں کے لیے صاف نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کے لیے کینہ بغض رکھا ہوا ہے، بس دل چاہتا ہے کہ اس کو ماروں، اس کو پیٹوں، اس کو گالیاں دوں، وہ شخص فنا ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے۔ اسی بغض کے اندر، اسی کینے کے اندر انسان جلتا بھنتا رہتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان کے اپنے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جاتے ہیں، انسان کی اپنی دعاؤں کی قبولیت چھین لی جاتی ہے، انسان کا اپنا مقام اللہ رب العزت کے سامنے سے گر جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سے نیت کریں، کچھ بھی نہیں بگڑتا، کسی کو معاف کر دینے سے، اپنے دل کو صاف کر لینے سے انسان کا کچھ نہیں بگڑتا، انسان خود جو ہے وہ راحت اور سکون ملتا ہے انسان کو، انسان کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے بغض ہو تو انسان کتنا بے چین ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے محبت ہو، الفت ہو، یا انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو اور انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر رہا ہو، اس کے ذہن کے اندر کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو تو اس وقت انسان کتنی راحت کے اندر ہوتا ہے، کتنے سکون کے اندر ہوتا ہے، اور تھوڑا سا غصہ آیا ہو تو انسان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری طور پر نظر آتا ہے اور باطنی طور پر اس کے بہت برے اثرات ہیں، اور جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ جو نظام اور یہ جو دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بہت محدود ہے، بہت چھوٹی دنیا ہے۔ اللہ رب العزت کا غیب کا نظام بہت بڑا نظام ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم دن رات اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہمیں کوئی کہہ دے کہ ٹھنڈا پانی مت پیو اس لیے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے گلا دکھ جائے گا، گلا دکھنے سے بخار ہو جائے گا، بخار ہونے سے تمہیں فلاں مرض لاحق ہو جائے گا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کوئی یہ کہے کہ تم دل کے اندر کینہ نہ رکھو اس لیے کہ اس دل کے کینے کے اندر تمہارے دل کمزور ہو جائے گا، تمہارے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جائے گا،
تمہاری عبادات کا اثر تمہارے دل پر نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا۔ لیکن حقیقت ہے ٹھنڈا پانی پی کر ہو سکتا ہے کہ انسان کے گلے کو وہ نقصان نہ پہنچے کہ جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر کذب ہوگا، دل کے اندر کینہ ہوگا، دل کے اندر بغض ہوگا تو وہ نقصان ضرور ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اس لیے اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے۔ نمبر 5 یہ کہ اپنے دلوں کے اندر سے حسد کو نکال دیں۔ کینہ اور چیز ہے، حسد اور چیز ہے۔ حسد اس چیز کا نام ہے، کینہ تو یہ ہے کہ دل کے اندر یہ ہے کہ فلاں کو نقصان پہنچاؤں، اور حسد اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو اچھی شکل دی ہے اللہ رب العزت نے، کسی کو اللہ رب العزت نے اچھا مال دیا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اچھا مکان دیا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اچھی گاڑی دی ہے، کسی کو کوئی اور نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، تو یہ انسان اس کے اندر حسد کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں دے دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو جو چاہے مرضی دے دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہتر سمجھا ہوگا کہ اس کو گاڑی دے دی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھا ہوگا اس لیے ہمیں نہیں دی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے اس بات کا شکوہ کرنے والے کہ یا اللہ تو نے اس کو دے دیا اور مجھے نہیں دیا، اور پھر شکوہ بھی یہ کہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا۔ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اس طرح مانگو کہ یا اللہ تو نے اس کو بھی دے دیا ہے، یا اللہ اس کو اور زیادہ دے، مجھے بھی دے دے اس لیے کہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس چیز کے اندر کچھ بگڑ جاتا ہے؟ نہیں، اس بات کے اندر اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں اور انسان کو نعمتیں دے دیتے ہیں۔ انسان کو بظاہر اپنے لیے کوئی نعمت بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ نعمت نہ ملنے کے اندر اس انسان کے لیے بڑی بڑی خیریں رکھی ہوتی ہیں، بہت خیریں رکھی ہوتی ہیں۔ جیسا آپ سوچ لیجئے کہ ہم میں سے اللہ رب العزت نے کسی کو اگر پیسہ نہیں دیا، مال و دولت نہیں دی، اقتدار نہیں دیا، اور وہ اس چیز کے اوپر کوڑتا رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مال و دولت نہیں دی، مجھے تو نے فلاں چیز نہیں دی۔ اب اللہ رب العزت اگر وہ دے دیتے اور اس مال اور دولت کی وجہ سے انسان کو کسی ایسے فتنے کے اندر مبتلا کر دیتے۔ آج آپ سنتے ہیں نا کہ لوگ اپنی مال اور دولت کے پیچھے اپنے بھائیوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اپنے سکے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی سکی بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بتاؤ یہ دولت کس کام کی؟ جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے، جو انسان کو جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دے۔ خدا کی قسم جہنم کا گھڑا، اس کے اندر گزرنے والا ایک منٹ یا ایک لمحہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے۔ وہاں کا ایک لمحہ بھی اس پوری دنیا کی کائنات سے زیادہ سخت ہے کہ پوری زندگی انسان کو اگر اتنی لمبی عمر مل جائے کہ وہ کھاتا پیتا رہے اور اس کو تمام نعمتیں ملتی رہیں، اگر اس کو جہنم کا تھوڑا سا دھواں بھی مل گیا تو اس کے لیے ساری کی ساری نعمتیں ایسے ہو جائیں گی جیسے اس کو دنیا میں کچھ ملا ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم میری امت کے غریب لوگ ہو اور میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور وہ 500 سال ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر ہر دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ کرو، آج کسی کی تھوڑی سی دنیا کی چمک کو دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس حسد کو اپنے دلوں سے نکال لیں۔ کسی کے بعد جو بھی نعمت دیکھیں دعا کریں گے یا اللہ اس کو دی ہے اور زیادہ دے دو۔ اور یہ حسد سے بچنے کا علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ حسد سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کی کسی نعمت سے اگر حسد ہو رہا ہے تو دعا کریں کہ یا اللہ اس کو جو آپ نے نعمت دی ہے اس کو اور زیادہ نعمت دے دیں۔ اس کو ایک گاڑی دی ہے، اللہ کرے اس کے پاس 10 گاڑیاں موجود ہوں۔ اس کو ایک کا گھر دیا ہے، یا اللہ اس کو 10 گھر اور دے دو۔ اور اگر میرے لیے آپ نے اس نعمت کے اندر خیر رکھی ہے تو مجھے بھی یہ نعمت نصیب فرما دو۔ تو دلوں کے اندر سے حسد کو نکالیں۔ اس کے بعد رمضان کے استقبال کے لیے جن لوگوں کے گھروں کے اندر بوڑھے والدین موجود ہیں اور وہ ان بوڑھے والدین کے نافرمان ہیں، وہ آج ہی سے اس چیز کی نیت کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنے والدین کی خوب خدمت کریں گے، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے والدین کو خوش کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
ان والدین کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت فرمایا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ حضرات سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے راستے کو اتنا مشکل نہیں بنایا کہ جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے تو بہانوں سے انسانوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. جس شخص نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رضا الرب فی رضا الوالد. اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے والد کی رضا کے اندر ہے. جس سے اس کا والد راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا. اور جس شخص سے اللہ راضی ہو گیا تو اس کو اور کیا چاہیے دنیا کے اندر. اسی طرح ماں کے قدموں کے اندر اللہ رب العزت نے جنت رکھ دی. ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی کہ اس کے پاؤں دباؤ, اس کے قدموں کے اندر بیٹھو, تمہیں جنت مل جائے گی. تو بتاؤ کوئی جنت مشکل ہے؟ نہیں ہے مشکل. ماں کے قدموں میں بیٹھو گے, ماں دعا بھی دے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت بھی مل جائے گی. اور چھٹا کام یا ساتواں کام اس مہینے کے اندر کرنے کا, اس مہینے کے استقبال کے لیے, وہ یہ کہ جن حضرات کے استعمال کے اندر کمپیوٹر, ٹی وی, موبائل فون, اس قسم کی فحاشی کی چیزیں ہیں اور جن پر شیطان کی طرف سے ورغلانے کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمان ان چیزوں کی وجہ سے فتنے کے شکار ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, موبائلوں کے اوپر پیکج لگا کر 2-2 ڈھائی گھنٹے غیر محرموں سے باتیں کرتے ہیں, گھروں کے اندر ٹی ویاں چلا کر فحاشی اریانی کو دیکھتے ہیں. تو آج سے نیت کر لیں کہ یا اللہ آپ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما رہے ہیں, ہم ان تمام فحاشی کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر رہے ہیں ان کو. آج سے گھر جا کر کمپیوٹر کو بند کر دیں, ٹی ویوں کو بند کر دیں کہ یا اللہ اتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. جیسے انسان کے گھر کے اندر کوئی کسی کی ناپسندیدہ چیز پڑی ہو اور کوئی بڑا شخص گھر کے اندر آ رہا ہو تو اس چیز کے اوپر کپڑے ڈال دیتے ہیں نا, تو ایسے ہی کریں. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے اندر ان تمام کاموں کو ابھی سے چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا اللہ ان چیزوں سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. اللہ رب العزت سے مانگا کریں جب کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو تو اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ میں اس فتنے کے اندر مبتلا ہوں. آپ نے کروڑوں لوگ ایسے بنائے ہیں کہ جن کو آپ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے, یا اللہ مجھے بھی ایسے بنا دیجیے. اللہ رب العزت ایسا کر دیں گے. اور انشاءاللہ جس نے صحیح نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے ایسا کر لیا, اپنے گھر کے اندر ٹی وی بند کر دیا, اپنے گھر کے اندر کمپیوٹر کو بند کر دیا, اپنے موبائل فون سے گندی چیزوں کو نکال دیا, انشاءاللہ اللہ رب العزت بابرکت مہینے کی برکتوں سے اور اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان کے بعد خود ہی اس مصیبت سے نجات نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ. جب مانگیں گے اللہ رب العزت سے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے. اور اس مہینے کے استقبال کے لیے یہ کریں کہ جب اس مہینے کی شعبان کی آخری تاریخ ہو, پتہ چلے کہ شعبان کی آج آخری تاریخ ہے, تو عصر کے وقت ہی سے مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جائیں اور تلاوت شروع کر دیں, ذکر شروع کر دیں, استغفار شروع کر دیں, تاکہ جب مغرب کا وقت ہو اور رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو تو ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا استقبال تلاوت کے ذریعے سے ملے. جیسے کسی بڑے شخص کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کہیں پر ڈھول باجے لے کر کھڑے ہوتے ہیں, کہیں پر پھول لے کر کھڑے ہوتے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ بڑے بڑے ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں, تو اس مہینے کا استقبال یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ہمیں یہ قرآن پاک کی نعمت نصیب فرمائی. تو اس مہینے کا استقبال یہ ہے کہ مغرب کے وقت بیٹھے ہوئے ہوں اور تلاوت کر رہے ہوں. اگر اسی دن چاند ہو جائے تو فبیہا, سبحان اللہ. اگر اس دن چاند نہ ہو تو اگلے دن پھر واپس آ جائیں, اس لیے کہ 29 اور 30 کے اندر صبح تو رہے گا, تو 30ویں شعبان کی روز پھر دوبارہ مسجد کے اندر آ جائیں اور اسی طریقے سے عصر کے وقت بیٹھ کر مغرب تک تلاوت کریں, تاکہ رمضان المبارک کا پہلا کام تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو اور اس طریقے سے اس مہینے کا استقبال ہو. اور پھر جب ہم میں سے جس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے یہ مہینہ رکھا ہے اس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے, تو اس مہینے کے اندر جو خاص نعمتیں اور خاص عبادات جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں, روزہ ہے, تراویح ہے, تسبیحات ہیں, صلہ رامی ہے, اعتکاف ہے, صائمین کے لیے افطار کروانا ہے, روزے داروں کا افطار کروانا ہے, صدقہ خیرات ہے, عید ہے, لیلۃ القدر کی تلاش ہے, ان تمام چیزوں کے اندر خوب اہتمام فرمائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ تمام باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے استقبال رمضان کے لیے عرض کی, اور یہ صرف دنیا کے اندر استقبال رمضان کی بات نہیں ہے,
میرے دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں اس مہینے کا استقبال کرو، اس مہینے کی تیاریاں کرو۔ ایسے ہی آسمانوں پر اللہ رب العزت اس مہینے کی تیاریاں فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا مہینہ ہے کہ آسمانوں پر اس مہینے کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، وقت باقی نہیں رہا، پوری آپ کے سامنے عرض کرتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہو یقول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان الجنت لتبخر وتزین من الحول الى الحول لدخول شہر رمضان، کہ اللہ رب العزت جنت کو دھونیاں دیتے ہیں، اللہ رب العزت جنت کے اندر خوشبوؤں کو مہکاتے ہیں، اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے۔ اب دیکھ لو، یہ جنت ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سجائی جاتی ہے، اور پورا سال اللہ رب العزت لدخول شہر رمضان من الحول الى الحول، ایک سال سے لے کے دوسرے سال تک اللہ رب العزت جنت کو سجاتے اور مہکاتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ مہینہ اتنی رحمتوں والا اور اتنی اہمیت والا اور اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ جنت کو مہکایا جاتا ہے، لتبخر وتزین، جنت کے اندر دھونیاں دی جاتی ہیں، خوشبوئیں چلا دی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اور پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، حبت ریح تحت العرش، تو اللہ رب العزت ایک ہوا کو چلاتے ہیں جو ہوا عرش کے نیچے سے چلتی ہے، یقال لها المشیرہ، اور اس ہوا کا نام اللہ رب العزت نے مشیرہ رکھا ہے، اس ہوا کا نام بھی اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ جب وہ ہوا چلتی اشبرق و اشجار الجنان، تو اس ہوا کے ذریعے سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، وحلق المصارع، اور جنت کی کھڑکیاں بھی اس ہوا کے ذریعے سے ہلتی ہیں۔ یہ آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے اندر یہ معمولات ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اتنا ہی نہیں ہوتا صرف، فتبرز حور العین، اور حور عین جو ہوتی ہیں، جنت والی جو حوریں ہیں وہ نکل آتی ہیں اور وہ چلتی ہیں جنت کے اوپر، حتی یقفن علی شرب الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، فینادین، اور وہ آسمان سے کھڑی ہو کر آوازیں دیتی ہیں، هل من خاطب الی اللہ فیزوجہ، اور زمین پر کوئی ایسا ہے جو اللہ کو راضی کر کے ہم سے اللہ رب العزت کا رشتہ مانگ لے اور ہم سے وہ نکاح کر لے۔ جنت کی حوریں جو ہے، حور عین، جنت کی حوریں آسمان سے کھڑی ہو کر آوازیں دیتی ہیں، اور پھر وَيَقُلْنَا، اور پھر وہ کہتی ہیں مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ، او فرشتوں یہ آج کی رات کیسی رات ہے کہ آج پوری جنت چمک رہی ہے، پوری جنت مہک رہی ہے، پوری جنت کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں، مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ، اس لیل کے اندر، اس رات کے اندر کیا ہے، فَيُجِبْنَ بِالتَّلْبِيَّةِ، تو فرشتے ان کو لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ هَذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، اور حورو یہ آج دنیا کے اندر رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اس لیے آج جنت اتنی چمک رہی ہے، اتنی دمک رہی ہے۔ اور پھر فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ آج جو ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، للصائمین عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے۔ یہ حوروں کو جواب دیا جاتا ہے۔ اور قال اللہ عز وجل الجحیم، مالک کو جو کہ جہنم کا دروغہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، الا صائمین للصائمین عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے، ویا جبریل، اور جبرائیل اہبط الی الارض، زمین کی طرف اتر جا۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت رات کے اندر اللہ رب العزت جبرائیل امین کو حکم دے رہے ہیں، اہبط یا جبرائیل، اے جبرائیل زمین کی طرف اتر جا، فاصفد مرد الشیاطین، اور جو مردود شیطان دنیا کے اندر زمین پر پھر رہے ہیں ان کو جا کر پکڑ لے، ان کی جا کر گردنوں کے اندر توک ڈال دے، وقذفہم فی البحار، اور ان کو لے جا کر سمندر کے اندر جا کر ان کو پھینک دے۔
ان کو سمندر کے اندر پھینک دے، حتی لا یفسد علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صیامہم، تاکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے روزوں کو جا کر خراب نہ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا، پھر آگے چل کر اسی روایت کے اندر ہے کہ فی کل یوم من شہر رمضان، کہ روزانہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی آسمان سے اتارا جاتا ہے، جو کہ آ کر زمین کے اوپر آ کر آوازیں دیتا ہے کہ حل من مستغفر اللہ، کہ کوئی ہے جو اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کو قبول فرمائے، حل من تائب اللہ، کوئی ہے اللہ رب العزت سے توبہ کرنے والا تاکہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے، وحل من مستدرق اللہ، کوئی ہے اللہ رب العزت سے رزق مانگنے والا تاکہ اللہ رب العزت اس کو رزق دے۔ یہ آسمانوں سے آوازیں دی جاتی ہیں اور روزانہ فرشتہ آ کر یہ آوازیں دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ لمبی روایت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اللہ رب العزت نے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ تو اتنا یقین کر لیجئے کہ یہ سب کچھ اس مہینے کے اندر ہوگا، جنتیں بھی سجائی جائیں گی، اس مہینے کے اندر آسمانوں سے فرشتے بھی اتریں گے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں بھی لگائی جائیں گی۔ تو ہم سب اس چیز کی تیاری کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کو اس مہینے میں راضی کریں گے، اور ان تمام معمولات کو کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کی۔ آخر میں ایک روایت سنا کر اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ممبر سے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسجد کے ممبر کے اوپر سے اترتے ہوئے ایک سیڑھی اترتے ہوئے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی اترتے ہوئے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی اترتے ہوئے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر آمین فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 باتوں پر میں نے آمین کہا۔ جبرائیل امین آسمانوں سے اترے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، اور میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ اب اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ حضرت جبرائیل امین کی بد دعا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کہنا، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا دعائیں تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا اللہ ہلاکت ہو ایسے شخص پر کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، محمد الرسول اللہ کہا جائے، اور وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے بوڑھے والدین ملیں اور وہ ان بوڑھے والدین کی خدمت کر کے اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل نہ کرے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو فرمانے لگے میں نے کہا آمین، اور فرمایا کہ تیسری دعا جبرائیل امین نے یہ فرمائی کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملے اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ نہ کرا لے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہی مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا اول عشرہ، اس مہینے کا اول رحمت ہے، اس مہینے کا درمیان مغفرت ہے، اور اس مہینے کا آخر جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ تو یہ تینوں نعمتیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں 4 چیزوں کی تاکید فرمائی کہ ایمان والو 4 باتیں اس مہینے کے اندر کرو۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کلمہ توحید پڑھو، خوب کلمہ پڑھو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ نمبر 2، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ رب العزت سے خوب استغفار کرو۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ اور نمبر 4 یہ کہ اللہ رب العزت سے دوزخ سے خلاصی مانگو کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام نعمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔